بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہم جو بھی گناہ کریں، جو بھی بڑی سے بڑی غلطی کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جی ہے تو ایسا ہی، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد معافی ملتی ہے۔ صرف توبہ کے الفاظ کہنے سے معافی نہیں ملتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کا حق مارتا ہے، کہ کوئی چیز چوری کر لیتا ہے، دل دکھاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ابھی اگر یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کو جب تک معافی نہیں ملے گی، جب تک یہ جس بندے کا اس نے دل دکھایا ہے اس سے معافی نہ مانگ لے، جس بندے کا اس نے حق دبایا ہے اس کو وہ حق ادا نہ کر دے، اس سے معاف نہ کرا لے، جب تک اس کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ وہ حق جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں، مگر وہ حق جو کہ بندے کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جب تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ خود بندہ وہ حق اپنے معاف نہ کر دے۔ اور دوسری ایک ہماری غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز وغیرہ چھوڑنے کے بعد جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اب ہماری مغفرت ہو گئی ہے اور نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہماری غلط فہمی ہے۔ توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، مگر وہ نماز جو کہ اب ہمارے اوپر قضا ہو گئی ہے وہ قضا ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے اور لازمی ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اس نماز کو پڑھ لیں۔ تو اس کو قضا کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے، توبہ کرنے سے وہ گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، مگر اس کو لوٹانا جو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے وہ توبہ کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ اور توبہ اس کا نام نہیں کہ بندہ تسبیح اٹھائے اور استغفر اللہ کہنے لگ جائے اور اس کے دل کے اندر کوئی ندامت نہ ہو، بلکہ توبہ کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائطیں ہیں جن کو محدثین احادیث کی کتابوں کے اندر بیان کرتے ہیں، جن میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے کیے کے اوپر نادم ہو، جو اس سے گناہ ہو جائے اس کے اوپر اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ یہ جو گناہ میں نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ بندہ توبہ بھی کر رہا ہے اور مستقل اس گناہ کو بھی کر رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا لازم آئے گا کہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا بلکہ مستقل اس کو کیے جا رہا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ کہ ہم فوراً اس کو ترک کر دیں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، پکا ارادہ اور پکا یقین ہو کہ یہ گناہ مجھ سے اب تو ہو گیا، آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، شیطان مجھے جتنا بہکا ہے، نفس مجھے جتنا ورگلا ہے، آئندہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا، آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ ایسا گناہ ہو جو کسی بندے کا حق ہو، تو پھر توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے کہ ہم اس بندے سے بھی معافی مانگیں، اس بندے کو یا تو اس کا حق ادا کر دیں یا پھر اس بندے سے معاف کرا لیں۔ تو توبہ کرتے ہوئے ان چاروں چیزوں کو مد نظر رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ یہ چار چیزیں ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کریں، مذاق اڑائیں اور اس کا ناجائز و غلط فائدہ اٹھائیں اور اس کو ایک کھیل تماشا بنا لیں، اپنا مشغلہ ہی بنا لیں کہ گناہ کرنے کو اتنا ہلکا سمجھ لیں، اتنا ہلکا لے لیں کہ ابھی میں گناہ کر رہا ہوں تو پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے اور سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، تو بے شک اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔